اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4 رگیں جو گردن میں موجود ہوتی ہیں ذبح شرعی کے لیے ان کو چاروں کو کٹنا ضروری ہے۔ ان میں سے 2 رگیں ایسی ہیں یہ جو اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے گردن کھینچے اس سے جڑی ہوتی، لہٰذا اس کے اوپر سے اگر جوڑیں یا صحیح سے نہ جوڑیں تو پھر 2 اگر صحیح سے نہ کاٹیں تو 2 رہ جائیں گی، تو یہ حلال نہیں ہوگا، ذبح شرعی نہیں ہوگی۔ ایک جماعت علماء کا نظریہ ہے یہی، میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر غسل کے دوران حدث اصغر صادر ہو جائے تو اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، غسل اس کا صحیح ہے، بعد میں ہاں اس کو نماز کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر سب سے دور اس نے نیت کی تو اس طرح سے نہ جائے کہ اس کا جانا نماز کی منافات نہ رکھتا ہو، یعنی مخالفت کر رہا ہو، مثال اتنا دھیرے دھیرے جائے، جب تک وہ چل رہا ہے اگر رکوع تک نہیں پہنچ پایا صف تک، نیت پہلے کر لی، دھیرے 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 صف تک متصل ہونے کے لیے چلا تو وہ رکعت حساب نہیں ہوگی، رکوع تک نہیں پہنچا۔ بعض میں اختلاف، بعض کہتے ہیں یہ نمازی نہیں ہے، اس کو صرف ثواب ملے گا لیکن رکعت بہرحال نہیں گنی جائے گی۔ میرا نظریہ یہی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، چونکہ صرف یہ ہے کہ چونکہ رکوع تک نہیں پہنچا لہٰذا پہلی رکعت وہ حساب نہیں ہوگی۔ دیکھیں الا اگر اپنے معنی میں بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہاں تک دھلنا ہے، اور پھر قرآن نے بلاغت کے ساتھ استعمال کیا ہے تمام چیزوں کو، اور یہ چیز واضح کر دی ہے کہ، اور پھر روایات نے آ کر ہمیں بیان کیا ہے، تو ہر چیز کو ملا کر جب ہم دیکھیں گے تو بالکل سیدھا صحیح معنی وہی جس طرح سے وضو ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ دیکھیں من اور الا کا ہونا حد کی علامت ہے، تو حد ہے یہ دھلنے کی۔ مثلا اگر کہے سیر کرو الی الکوفہ تو حد مسیر جو ہے سیر کی وہ کہاں تک ہے؟ کوفے تک ہے۔ دیکھیے 2 دلیلیں ہمارے پاس قمار کے سلسلے سے، کچھ خاص ہیں، کچھ خاص چیزیں بالکل معروف ہیں کہ یہ قمار ہے، جوا ہے۔ ایک دلیل عام ہے جو مطلق ہے، قمار حرام ہے۔ تو اب جو بھی چیز جدید آئی، ایک مطلق دلیل ہے
کہ قمار یعنی جوا حرام ہے. ایک وہ روایت ہے جس میں کچھ جوؤں کی چیزوں کے نام ہیں. اب اگر کوئی جدید چیز آئی تو اب ان دونوں میں سے کوئی ایک آ کر اس کے اوپر نافذ ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے غالباً یا اکثر قمار یعنی جوا نہیں ہوتا اور کوئی اس سے جوا کھیلنے لگے تو غالباً چونکہ اس سے جوا نہیں ہوتا، اکثر اس سے جوا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ حلال رہے گا، اس کا بیچنا خریدنا بنانا صحیح رہے گا. اور برعکس کوئی چیز ایسی کہ جس کو غالباً یا اکثریت قمار اور جوئے کے لیے استعمال کرتی ہو تو اس کو بنانا جائز نہیں، ولو یہ کہ اس سے قمار نہ کیا جائے یا جوا نہ کھیلا جائے. دیکھیے شہر اگر بڑا ہو تو وہاں عرفیت بھی بڑی دو جگہ یا کئی ہو سکتی ہیں. شیخ انصاری مرحوم نے مقاصد کی بالکل شروعات میں اس کو نقل کیا. ہر وہ چیز جس سے فساد ہو، برائی ہو، ان میں سے ایک چیز ڈرگز ہیں، منشیات ہیں. مجھے یاد ہے 50-60 سال پہلے عام طور سے یہ چیزیں جو منشیات میں سے ہیں یہ استعمال میں نہیں تھی. بہت کچھ چیزیں تھیں وہ بھی دوا کے طور پر کچھ مرض میں استعمال کی جاتی تھی، بہت کم مقدار. لیکن آج جو یہ منشیات ایک بہت عظیم خطر کی طرح ہے اور فساد کو برپا کرتی ہے، تو اس کا خریدنا، بیچنا، رکھنا سب حرام ہے. محض فساد محض کی سبب جو بھی چیز بنے وہ حرام ہے. معصوم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو فساد محض ہے دیکھیے روایت خود ضعیف ہے. احکام میں الزامی یعنی واجبات اور حرام میں اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس اس کے خلاف دوسری روایتیں جو معتبر بھی ہیں جس پہ علماء نے عمل بھی کیا، تو اس روایت کو ہم کیسے قبول ہی نہیں کریں گے. دیکھیں روایت عروے میں یہ مسئلہ ذکر ہوا ہے کہ اگر امام مثلا تشہد پڑھ رہا ہے یا سجدہ آخر میں ہے اور ماموم کو معلوم ہے کہ یہ آخری رکعت ہے، اب اس کے بعد امام کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے تشہد میں یا سجدہ کر سکتا ہے. تو اب جب امام اپنا تشہد پڑھ لے گا تو یہ کھڑا ہو جائے گا، اب یہ نماز شروع سے پڑھے گا. ہاں جو سجدہ امام کے ساتھ کیا یا تشہد جو امام کے ساتھ بیٹھا رہا اس کو جماعت کا ثواب اسے مل جائے گا، نماز اس کو اپنی پوری پڑھنی پڑے گی. اس کو اقتدا نہیں کہتے، اس کو نماز جماعت کا ثواب بس مل جائے گا صف میں ہونے کی وجہ سے. نیت جو کرے گا اور تکبیر کہے گا وہ نماز کی نیت کرے گا. اور میرا نظریہ یہ ہے کہ دوبارہ جب یہ کھڑا ہوگا نماز کے لیے تو اس کو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہو کر ذکر شروع کر سکتا ہے.
اس آیت کے سلسلے میں بہت سی روایت ہے جو آپ نے فرمایا روایت میں ہے، اور ظاہر آیت بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چاہے وہ انس میں سے ہوں یعنی انسانوں میں سے، کبھی جنوں نے آ کے یا برعکس کبھی انسان نے جناتوں کو گمراہ کیا، کبھی جناتوں نے انسان کو گمراہ کیا، یا کبھی خود ہی ان لوگوں نے اپنی قوم میں گمراہ کیا. یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرنے والی گمراہ کرنے والے دونوں صنف کے ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کی نماز قصر ہے جب تک آپ 10 دن کہیں رکیں گے نہیں تب آپ نماز پوری پڑھیں گے، ورنہ اگر آپ کسی شہر میں کسی جگہ پر 10 دن نہیں رکیں گے تو آپ کی پورے سفر میں نماز قصر ہے. البتہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ ہر نماز قصر کے بعد 30 بار کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربع کو 30 بار پڑھنا مستحب ہے. اگر کوئی حرام چیز کا سبب نہ ہو رہا ہو یا اس کا مصداق نہ ہو تو ہر وہ چیز صحیح ہو جائے. دیکھیے تعارض میں ہمارے پاس کیا حکم ہے. تعارض یعنی دو چیزوں میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو اصل کیا ہے تساقط، دونوں کی دلیل ختم ہو جائے گی تو ہم عموم کی طرف لوٹ جائیں گے. اگر اہل لغت اختلاف کریں، اہل خبرہ اختلاف کریں، معنی میں اختلاف ہو، روایت میں اختلاف ہو، جہاں بھی اختلاف ہو، دونوں چیزیں ساقط ہو جائیں گی تمام امور کی طرف. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک ڈاکٹر کہے یہ دوا کھاؤ، دوسرا ڈاکٹر کہے یہ دوا نقصان دہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دونوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تیسرے کی طرف جائیں گے. دیکھیے اس کو تعارض نہیں کہتے. اگر ایک مثال کے طور پہ قرآن لغت کہے کہ یہ معنی حقیقی ہے، عرف کہے یہ معنی مجازی ہے، تو یہ تعارض نہیں ہے، دونوں الگ الگ معنی کے وہ دلیل ہیں.
دیکھیے ہر چیز میں اس فن کے جاننے والے سے پوچھا جائے گا اور اس کی بات قابل قبول ہے. اگر آپ خدا نہ کرتا مریض ہو جائیں تو کیا آپ طبیب کے پاس جائیں گے یا آپ کتاب پڑھیں گے طب کی؟ حدیث بھی ایسے ہی ہے. جو حدیث کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، پرکھنے والے ہیں، جن کو ہم آج کے دور میں فقہا کہتے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں. ممکن ہے آپ نے ایک حدیث دیکھی ہو، حدیث صحیح معنوں میں بھی ہو، معنی بھی آپ صحیح سمجھ رہے ہو، لیکن ممکن ہے کہ اس حدیث سے ٹکراؤنے والی کوئی دوسری حدیث ہو، یا یہ حدیث مثال کے طور کے اوپر اس کے معنی سے ملتے ہوئے دوسری حدیث ہو جو مخالفت کر رہی ہو. لہٰذا ضروری ہے کہ اہل فن آ کر چیز کو روشن کریں. تو امام سے خود لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی دو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں جو ایک دوسرے کی مخالف ہیں. امام نے فرمایا جو تمہارے درمیان مشہور ہو اس کو قبول کرنا. بس اس کا مطلب ممکن ہے کہ دو چیزیں امام سے نقل کی جائیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوں. جس طرح آپ اگر بھی مریض ہو جائیں خدا نہ کردہ تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے رائے لیں گے، ورنہ آپ کسی ابن سینا کی بھی کتاب اٹھا کر اگر اپنا علاج شروع کر دیں تو اکثر اس پہ نقصان اٹھائیں گے. اختلاف حقیقی لا، اختلاف ادعائی اختلاف حقیقی لا، لأن معها القرائن الكثيرة مولا يعني أولى، ألست أولى بكم الكثيرة وحدها مولا يعني أولى، ألست. یہ بہت سے قرائن ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں حدیث میں مولا اور روایت میں مولا سے مراد ولایت ہے نہ کہ دوستی. يوقف الناس ألوف الناس يبقون بالحال، يوقف الناس ألوف الناس، لاکھوں انسانوں کو روک کے رسول آ کر دوستی کی بات نہیں کریں گے، ولایت کی بات کریں گے. دیکھیے یہ جو آپ سے پوچھا یہ مضاربے کی قسم ہے، یعنی ایک انسان پیسہ لگائے، دوسرا کام کرے اور دونوں آپس میں طے کر لیں کہ ہم فائدے میں شریک ہیں ایک دوسرے کے، پر مثلا 30-70 کا حساب کر لیں، 40-60 کر لیں، 20-80 کر لیں، 50-50 کر لیں. یہ مضاربہ ہے، ایک طرف سے پیسہ، ایک ہی محنت اور آپس میں معاہدہ. اگه شرط کنه که ضرر بر محل خلاف صاحب عامل باشه یا ضرر بر صاحب پول باشه، جماعتی محل خلاف صاحب عامل میکنه این باطل، این شرط کرد جماعتی فرمودن خود من برداشت. میرا نظریہ ہے کہ اگر شرط کر لیں نقصان میں، شرط کر لیں کہ نقصان کس کا ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی، خرید پیسہ لگانے والے پہ یا بیچنے والے پہ یا دونوں پر یا آپس میں بانٹیں گے، یہ شرط کے اوپر جس طرح سے بھی کر لیو کافی. بعض علماء اس میں اشکال کرتے ہیں، لیکن میرا نظر یہ ہے کہ شرط کر کے اس چیز کو حل کر سکتے ہیں کہ کس کے اوپر ہے نقصان. صاحب عروہ کا نظریہ یہ ہے کہ اس طرح کی شرط جو ہے وہ خود معاہدے خلاف ہے، لیکن میرا نظریہ ہے کہ نہیں، معاہدے خلاف نہیں ہے شرط. لہذا ہر شخص اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے اور دیکھے. دیکھیں مسجد پہ دفن کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد بنانے سے پہلے اپنے لیے مسجد کا صیغہ پڑھنے سے پہلے، وقف کرنے سے پہلے کہہ دے کہ یہ حصہ میری قبر کا رہے گا، اور بعد میں پھر وہ مسجد کے لیے وقف ہو تو اتنا حصہ اس کے لیے.
بدهی نکنه، یعنی خونی نجاست چیزی از در نیاد مست بدن میت چه اشکال داره؟ مسلمان قبل از غسل حمل نجاست نجسه در نجس مست حساب میت مسلمان اگر قبل از غسل اهانت نباشه به نجسه، مسجد مثلا اب رہی بات کہ اس کو مسجد میں لے جا سکتے ہیں. بالش کردن میارن تو یه مسجد وقت اهانت فرض کنید اما یه حیوانی میت یه مش مسلمان رو نجاست غسل بالش ندادن کردن این میارن چون تو مسجد، این نجسه اهانت. بیارن تو مسجد اما یه بذارن میت شب مسلمان یارو هنو غسل ظاهرا ندادن اهانت چون نیست. نجس دیکھیے ایک دفعہ ایک نجس جانور کو مسجد میں ڈالتے ہیں، یہ رحانت ہے مسجد کی. لیکن اگر میت مسلمان کی میت ہے، کسی وجہ سے رات میں یا دن میں حرم ابھی غسل دینے سے پہلے مسجد میں داخل کرتے ہیں، اس کو احانت یا توہین نہیں سمجھا جاتا ہے. لہذا عرف کے اوپر ہے، احانت سمجھا جائے تو جائز نہیں ہے. آپ عروہ کو اٹھائیں. مسجد میں مسجد ہو جانے کے بعد کسی وجہ سے بھی کوئی دفن نہیں ہو سکتا، چاہے اس نے 50 سال وہاں کام کیا ہو. ہاں، مسجد ہونے سے پہلے ایک شخص کے پاس زمین ہے، وہ اس کو مسجد بنانا چاہتا ہے اور وہیں پر استثناء کر دے کہ یہ حصہ اپنے قبر کے حصے یا کچھ اپنے ساتھیوں کے قبر کے لیے وہ پہلے الگ کر دے اور پھر باقی کو مسجد کر دے، تو وہ حصے میں دفن ہو سکتا ہے. البتہ وہ اس پہ احکام مسجد داخل نہیں ہوں گے، مرتب نہیں ہوں گے. یعنی یه جوری باشه که مسجد حساب نشه زیر دور نه یعنی یه جوری باشه که مسجد حساب نشه زیر دور نه نزدیک. میدونم همین. اگه این باشه نه اینکه بیان همون فاضلا با نمیشه از تو مسجد رو، اگه این باشه یعنی از نه اینکه اینجا بیان یعنی همون نکنن فاضلا با از نمیشه تو از مسجد تو رو، مسجد از همون زیر. اگه یعنی از این باشه اینجا که صدق نکنن نکنه از چون تو دلیل دیکھیے ہر وہ کام همون زیر جس سے توہین ثابت نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دلیل مسجد کے لیے. نعم علیکم السلام. القرآن الکریم یقول ما آتاکم الرسول قرآن نے کہا جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو، یقول ما آتاکم الرسول، یعنی قرآن حجت ہے، رسول هم حج رسول کا کلام بھی حجت ہے. الله وعطر رسول نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، رسول قال کتاب اللہ و عشرت تو جو کچھ آئمہ نے کہا عطرت نے کہا وہ بھی حجت ہے. قالت تو قرآن، في هذه الآية کلام رسول اور کلام عطرت یہ سب حجت ہے. الأمر في هذه الآية بقية المعصوم انہوں نے اولو الامر سے مراد معصومین کو لیا ہے روایات میں، لہٰذا تفسیر اس کی یہی ہوگی. بله اینا اگه مقصرن خب معذور نیستن، اما اگه قاصرن گناه گردن کساییه که معذور نیستن، اینا رو ارشاد اما اگه نمیتونستن قاصرن ارشاد کنن گناه و گردن ارشاد کسایی دیکھیے اگر مقصر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. اگر قاصر ہیں یعنی تو پھر ان کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ان کو صحیح بات نہیں بتائی. ولو اسمشون خلفا کارایی که بنی عباس کردن گردن اسلام نیست، و نکردن گناه گردن اونا. اونایی که اگه اینا نیستن قاصر اینا باشن راهنمایی کنن اگه و مقصرن نکردن گناه گردن اوناست. اگه اینا قاصر یعنی باشن، متوجه بودن و اگه معذالک مقصرن که گناه از گردن اسلام زده شد. یعنی وہ انسان جو متوجہ تھا اور اس کے بعد اسلام زده شد. بھی اسلام سے قبول نہیں کیا اس نے تو وہ مقصر ہے. جو متوجہ نہیں تھا اس کو جن لوگوں نے فریب دیا یا بتایا نہیں وہ شوفوا كل شيء لازم يصدر اما من القرآن الكريم او من المعصومين. دیکھیں ہر چیز کے لیے ضروری ہے
کہ یا تو قرآن میں ہو یا 14 معصومین میں سے کسی سے ہم تک پہنچی ہو. اور اگر نسبت ہے تو ممکن ہے نہیں ہو، لیکن نہیں کا حرام کے اوپر نہیں بلکہ مستحب پر دلیل ہو. اور اسی طرح حکم ہو دیکھیں حکم ارشادی جو کوئی اصطلاح فقہا کی ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو عقلی ہے لیکن اس کو شارع نے بھی آ کے بیان کیا. دیکھیں جیسے شریعت نے کہا کہ زنا نہ کرو تو یہ حرام ہے، یہ ارشاد نہیں ہے، یہ حرام ہے. اب کوئی انسان کسی ایک شہر سے دوسری شہر جائے تاکہ اس حرام کام کو انجام، تو یہ جانا شارع نہیں کا حرام ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ جانا بھی حرام ہے کیونکہ مقدم حرام بھی حرام ہے. والحكم العقلي في سلسلة العلل مو في سلسلة المعاليل. مو إذا الشارع أمر أو نهى عن شيء العقل يقول للإنسان أطع مولاك اللي أمرك ونهاك. إذا في سلسلة العلل والشخص ملتفت إلى أن هذا الحكم، هذا يسموه إرشاد، فقهاء يسموه إرشاد. نعم. وعليكم السلام. دیکھیے رسول دو لوگوں کے ساتھ مکے سے نکل کے غار تک گئے، لیکن وہ دونوں کون تھے، وہ کون ہے، اس کو مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے نقل، اس پہ معلوم نہیں ہے. آپ تفسیر کی کتابوں کو دیکھیں، اس کے اندر اختلاف باقاعدہ موجود ہے کہ یہ لوگ کون تھے جو رسول کے ساتھ گئے. غیبت کے زمانے میں تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ احکامات واجب اور محرمات کیا ہیں، یعنی وہ احکام کو جانے، واجب، حرام، حلال، اور جب جان لے تو دوسروں تک پہنچائے، تو علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. سيدنا حبيبي دعاك للشباب. إن شاء الله ترجعون سالمين غانمين إلى سالمين غانمين. أريد الثبات إن شاء الله. إن شاء الله أدعو لكم. الله يحفظك. تدعون لي إن شاء الله. إن شاء الله. صح وعافية. صح وعافية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صح وعافية.